میرے مصطفیٰ آئے، دعوت و ہدایت کی ایک ہنسی شفق لے کر، میرے مصطفیٰ آئے، میرے مصطفیٰ آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات ٹی وی چینل کے ادبی پروگرام فکر و فن شعر و سخن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان عزیز بلگامی۔ ناظرین یہ چند شعر ملاحظہ فرمائیں۔ زندگی کی تلخیاں اور حادثے لکھواتے ہیں، زندگی کی تلخیاں اور حادثے لکھواتے ہیں، میں کہاں لکھتا ہوں مجھ سے تجربے لکھواتے ہیں۔ شہر میں مشہور تھی جس شخص کی فیاضیاں، کہتے ہیں اس نے بھی اب ہاتھوں میں کاسا رکھ لیا، کہتے ہیں اس نے بھی اب ہاتھوں میں کاسا رکھ لیا۔ میرے پتھر سے زخمی ہو کے جو مظلوم کہلایا، میرے پتھر سے زخمی ہو کے جو مظلوم کہلایا، اسی نے سب سے پہلے میری جانب اینٹ پھینکی تھی۔ خدا اس شخص کی آنکھوں سے نیندیں چھین لیتا ہے، خدا اس شخص کی آنکھوں سے نیندیں چھین لیتا ہے، جسے چادر سے باہر پاؤں پھیلانے کی عادت ہے۔ جسم سے جان نکال کے نکلے، جسم سے جان نکال کے نکلے، میرے غم بھی کمال کے نکلے، میرے غم بھی کمال کے نکلے۔ گاؤں کے اس موڑ پہ نیٹ ورک نہیں ملتا، گاؤں کے اس موڑ پہ نیٹ ورک نہیں ملتا، جس جگہ پر ڈاکیا کہتا تھا چٹھی آ گئی، گاؤں کے اس موڑ پہ نیٹ ورک ملتا ہی نہیں، جس جگہ پر ڈاکیا کہتا تھا چٹھی آ گئی۔ میری میت کو کاندھا ہی سہی کچھ تو دیا تو نے، میری میت کو کاندھا ہی سہی کچھ تو دیا تو نے، زمانہ لوٹ جا تجھ سے شکایت ختم ہوتی ہے۔ ایک اور شعر دیکھیے گا۔ تھا جب تک سر پر، تھا جب تک تاج سر پر، تاج کی نہیں جانی، تھا جب تک تاج سر پر، تاج کی قیمت نہیں جانی۔ میاں اب یہ شکایت کیوں کہ کاسا بوجھ لگتا ہے، میاں اب یہ شکایت کیوں کہ کاسا بوجھ لگتا ہے۔ ناظرین ان شعروں کو سن کر آپ کو بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ شاعر ان مٹھی بھر شعروں کے ذریعے اپنے فکر و فن کی گویا دھاگ بٹھاتا نظر آ رہا ہے، لیکن کس قدر معصومی کے ساتھ اپنی تلخیوں اور حادثات سے معمور شعروں کی تخلیق کا سارا کریڈٹ اپنے تجربات کو دینے پر مصر ہے۔ ضلع بیلگام سے ابھرنے والے نوجوان شاعر ثاقب جنیدی کی اشعار عصر نو کی سخنوری کے دروازے پر دستک دے کر یہ احساس دلا رہے ہیں کہ اب ان شعروں کے تخلیق کار کو نظر انداز کرنا مشکل ہے۔ آپ مجھ سے یقیناً اتفاق کریں گے کہ اپنے خیال و فکر کو شعری جامہ پہنانے کا کیا خوب سلیقہ درگاہ الہی سے عزیزی ثاقب کو عطا ہوا ہے۔
ناظرین، ان کے ان اشعار میں باندھے گئے مضامین محض کسی عام نوجوان شاعر کے نہیں ہیں، بلکہ یہ دل لگتے مضامین ایک باغی نوجوان کے ذہن سے نکلے ہوئے لگتے ہیں، جو وقت کے فاسد نظام سے ٹکرا جانے کا عزم رکھتا ہے۔ اس کے دمدار شعر کسی چیخ کے بغیر دور دور تک سنائی دیتے ہیں۔ ہمارے نومشق نوجوان شعراء کو دیکھیے، زلف رخسار سے انہیں فرصت کہاں ملتی ہے۔ نوجوان تو نوجوان، ہمارے بیشتر بزرگ شعراء بھی اپنے قلم کو لب و رخسار کی آلودگیوں سے آزاد نہیں کر پائے ہیں۔ ثاقب جنیدی کے شعروں میں نعرہ بازی نہیں، احتجاج ہے، رومانیت کی کراہت نہیں، حقیقت کی چاشنی ہے، فساد فکر نہیں، پیام انقلاب ہے، روایت سے انحراف نہیں، طرز جدید کا اعتراف ہے، روایت ہے بھی تو تجدید انقلاب کا جامہ زیب تن کیے ہوئے ہے۔ ان کی تخلیق میں سنجیدگی اور ٹھہراؤ ہے، اور ادائیگی میں متانت و بردباری ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ وہ مشاعروں میں جلد ہی اپنا مقام بنانے میں کامیاب ہوئے۔ ناظرین، مشاعروں میں انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا گیا، ان کے سامعین پہلے تو چونک گئے، پھر داد و تحسین کے پھول برسانے لگے۔ ہنوز یہ سلسلہ جاری ہے۔ چنانچہ دھارواڑ، گدگ، بنگلور، نظام آباد، دیگلور، حیدرآباد، ممبئی، شیوموگا، برہان پور، مالیگاؤں جیسے مراکز اردو میں ہندوستان کے نامور شعراء کے ساتھ انہیں کلام پڑھنے کا موقع ملا۔ ان کی ترقیوں کو دیکھ کر مجھے اس لیے بھی خوشی ہو رہی ہے کہ میں اسی گاؤں کا متوطن ہوں جہاں سے ثاقب جنیدی بھی آتے ہیں۔ اب ہم دونوں کی شہرت کی صورتحال اپنے محور پر 300 ڈگری گھومتی دکھائی دے رہی ہے۔ یعنی پہلے ثاقب صاحب سے پوچھا جاتا تھا کہ کیا آپ عزیز بلگامی کے ضلع بلگام سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اب لوگ عزیز بلگام سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ ثاقب جنیدی کے گاؤں کورچی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے باوجود اس بات کا اطمینان ہے کہ مشاعروں کے لیے ثاقب صاحب جہاں جہاں بھی جا رہے ہیں انہیں میری خوشبوؤں کی آہٹ برابر سننے کو مل رہی ہے۔ 4 دہوں کے دوران ملک کے مختلف شہروں میں میرا کلام میرے ترنم کے ساتھ گونجتا رہا ہے، اور اس مشعل کو ثاقب صاحب تھامے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ سب مرضی رب العالمین کے مطابق ہے۔ ہماری محبتوں اور شفقتوں کا ہاتھ ان کے سر پر ہے، اور ہماری بے لوث ہمت افزائیاں ان کی پیٹھ تھپا رہی ہیں۔ ادارہ سیدھی بات اور فکر و فن شعر و سخن ان کی مزید ترقیات کے لیے دعاگو ہے۔ آج کا یہ پروگرام انہی دعاؤں کا حصہ ہے۔ ناظرین، ثاقب صاحب کی ابتدائی تعلیم مہاراشٹرا میرج میں ہوئی، اور ہبلی میں انہوں نے کالج کی تعلیم حاصل کی۔ ابھی 3 ماہ قبل بزم اردو دبئی نے جناب عباس تابش کی نگرانی میں ایک عالمی طرحی مقابلے کا انعقاد کیا تھا، جس میں مصرع طرح دیا گیا تھا: آدمی عشق میں بچوں کی طرح ہوتا ہے۔ اس میں دنیا بھر کے تقریباً 75 شعراء نے حصہ لیا۔ 75 غزلیں شارٹ لسٹ کی گئیں، جن میں ثاقب کا بھی نام شامل تھا۔ پھر ان 75 شعراء کو گلزار صاحب کا ایک مصرع دیا گیا: جو تماشا کرنے آیا
خود تماشا ہو گیا۔ 40 غزلیں پھر شارٹ لسٹ کر دی گئیں، ان میں بھی ثاقب کا نام شامل تھا، اور وہ ان 40 شعراء میں کرناٹک سے واحد شاعر تھے۔ یہ اور بات کہ آخری 8 شعراء کی لسٹ میں وہ شامل نہ ہو سکے۔ ممکن ہے کہ کئی اپنوں کو نوازنے جیسے عوامل کار فرما رہے بھی ہوں اور نہیں بھی، لیکن ان کی صلاحیتوں کی یہ جست بجائے خود حیرت انگیز ہے کہ وہ اس مقام تک پہنچے۔ کرناٹک کو ان پر فخر ہے۔ ممکن ہے کئی نوجوان شعراء آگے بڑھ رہے ہوں، لیکن ثاقب صاحب کا مقام اب کرناٹک میں بلند سے بلندتر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے ممبئی میں کسٹم ڈپارٹمنٹ میں کلیئرنگ ایجنٹ کی حیثیت سے ملازمت کی۔ آئیے ہم مختلف ادبی موضوعات پر کرچی کے اس ہونہار شاعر ثاقب جنیدی سے راست ان کے خیالات معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ثاقب صاحب فکر و فن شعر و سخن کی ہماری اس خوبصورت محفل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ فکر و فن شعر و سخن پروگرام میں آج شریک ہو کر آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ نیزے کہ اردو اور اردو شاعری سے وابستگی کا آپ کا پس منظر کیا ہے اور یہ سفر کیسے شروع ہوا؟ السلام علیکم۔ سب سے پہلے سیدھی بات ٹی وی کے فکر و فن شعر و سخن کی پوری ٹیم کو مبارکباد کہ جس نے اب تک اپنے معیار کو قائم رکھتے ہوئے کئی ادباء و شعراء کو ناظرین سے ملانے میں ایک پل کا رول ادا کیا ہے، جس سے نہ صرف ناظرین کے علم و ذوق میں اضافہ ہوا ہے بلکہ ان شعراء و ادباء کو بھی مدد ملی ہے جن کے پاس فکر و فن کی دولت تو تھی لیکن جن کے حصے میں وہ شہرت و مقبولیت نہیں تھی جس کے وہ مستحق تھے۔ میں شکر گزار ہوں عزیز بلگامی صاحب کا کہ جنہوں نے آج مجھے بھی اس کڑی سے جوڑ دیا ہے۔ ویسے مجھے یہ بات کہنے میں کوئی شرم، کوئی جھجک محسوس نہیں ہو رہی ہے کہ اس زنجیر کی سب سے کمزور کڑی میں ہوں، کیونکہ نہ میرے پاس ایسی زبان ہے جس پر میں عبوریت کا دعویٰ کر سکتا ہوں، اور نہ میرے پاس فکر و فن کی وہ باریکیاں ہیں جس کے بلبوتے پر میں اپنے آپ کو شاعر تصور کر سکتا ہوں۔ یہ عزیز بلگامی صاحب کی فراغ دلی ہی ہو سکتی ہے جو آج میں آپ کے بیچ بیٹھا ہوا ہوں۔ میں بے حد مشکور و ممنون ہوں سیدھی بات ٹی وی اور عزیز بلگامی صاحب کا کہ جنہوں نے اتنے بڑے چینل پر مجھے آنے کی دعوت دی اور آپ لوگوں سے جڑنے کا موقع فراہم کیا۔ جیسے کہ مجھ سے سوال پوچھا گیا ہے کہ میری اردو سے وابستگی کا پس منظر کیا ہے، اگر میں کہوں تو کلیم عاجز صاحب کے شعر کے ایک مصرے کی طرح یہ سوال ہے کہ وہ جو شاعری کا سبب بنا۔ ہمارے یہاں ایک مولوی صاحب رہتے ہیں، وہ جب کبھی مجھ سے شعر سنتے ہیں تو اکثر کہا کرتے ہیں کہ بیٹا شاعر بنتا نہیں ہے، پیدا ہوتا ہے۔ ان کی یہ بات مان لی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ قدرت اگر آپ کو شاعر بنانا چاہتی ہے تو وہ آپ کے نزدیک
ایسا ماحول پروستی ہے کہ جس سے آپ کے دل میں اردو اور شاعری کی محبت بڑھ جایا کرتی ہے۔ میٹرک تک میری پرورش میرے ننہال میں ہوئی۔ چونکہ میرے ننہال کا تعلق ایک صوفی گھرانے سے رہا ہے، میرے ماموں چاند صاحب پیرزادہ خود ایک پیر طریقت ہیں، تو ایک ادبی اور دینی ماحول تو گھر سے ہی ملنا شروع ہو گیا تھا۔ مجھے یاد آتا ہے جب میں پرائمری اسکول میں تھا تو اس وقت چاہے عید میلاد النبی ہو، یوم آزادی ہو، یوم جمہوریہ ہو، یا کسی دیگر بڑی شخصیت کا دن منانا ہو، تو ہمیں تقریریں دی جاتی تھیں۔ میری تقریریں میرے ماموں تیار کیا کرتے تھے، اور ان کی عادت تھی کہ وہ تقریریں جب لکھتے تو جگہ جگہ شعروں کا استعمال زیادہ کرتے تھے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہی شعر میرے اندر شعری ذوق پیدا کرنے کی پہلی سیڑھی بنے۔ پھر گھر سے نزدیک محلے میں ایک مسجد رفاعی تھی۔ اس زمانے میں مسجد میں ہر جمعرات کی رات عشاء کے بعد محفل نعت خوانی چلا کرتی تھی، جس کے فوراً بعد مٹھائیاں تقسیم ہوا کرتی تھیں۔ مٹھائیوں کی لالچ نعت کی محفل تک لے جانے لگی، اور مجھے لگتا ہے کہ ان نعتیہ محفلوں کا میرے شعری ذوق و شوق پر گہرا اثر رہا ہے۔ شعر و شاعری سے محبت کا ایک تعلق میرے آبائی وطن کا بھی رہا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرا اور عزیز بلگامی صاحب کا آبائی وطن ایک ہی ہے، حضرت ماں صاحبہ کڑچی، اور یہ جگہ ولیوں کے بستی کے نام سے بھی جانی جاتی ہے۔ کم و بیش مجھے لگتا ہے کہ 40 اولیاء اکرام یہاں تشریف آرام فرما رہے ہیں۔ مہینے میں 1-2 عرس تو منائے ہی جاتے ہیں، اور ہر عرس میں قوالیاں اور سماع کے پروگرام چلتے ہی رہتے ہیں۔ قوالیاں اور سماع کے پروگرام سن کر بھی شعر و شاعری کا ذوق پروان چڑھتا رہا۔ پھر کالج کے زمانے سے آج تک مطالعہ، استاد شعراؤں کی کتابیں، ادیبوں کی صحبتیں، بس یہی شاعری کا سبب بنا۔ ماشاء اللہ، آپ کے بارے میں خود آپ ہی کی زبانی جان کر بہت مسرت ہو رہی ہے۔ یہ بتائیں کہ اولیاء کے مسکن کڑچی کے اردو ماحول کی موجودہ صورتحال کیا ہے؟ آپ چونکہ وہاں مقیم ہیں اس لیے خوب جانتے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اردو اسکول، اردو قلم کار اور اردو اساتذہ کا اس وقت کیا حال ہے یا کس حال میں ہے؟ دیکھیے صاحب کہ کیا کڑچی کیا بنگلور، تقریباً پورے ہندوستان کا اردو کے لیے ایک جیسا ہی حال ہے۔ حکومت کے نزدیک تو اس کی پہلے سے ہی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، لیکن ہمارا اپنا سلوک بھی اردو کے متعلق کچھ ٹھیک نہیں رہا۔ جیسا کہ وہ ایک شعر ہے کہ اردو کو مٹانے میں خود ہاتھ ہمارا ہے، اردو کو مٹانے میں خود ہاتھ ہمارا ہے، ہم بات جو کرتے ہیں غیروں کی زبانوں میں۔ تو کل یا پرسوں فاروق ارگلی صاحب نے بھی اپنا ایک شعر فیس بک پر پوسٹ کیا تھا جو مجھے اچھا لگا، جو اس دور کا المیہ بیان کرتا ہے کہ اسے اردو زبان کا ایک زندہ معجزہ سمجھو، اسے اردو زبان کا ایک زندہ معجزہ سمجھو، وہی اردو پڑھاتا ہے جسے اردو نہیں آتی۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ کڑچی میں اردو مدرسے نہیں ہیں، بلکہ ہمارے یہاں جنیدیہ ہائی اسکول، محمدیہ ہائی اسکول کی عمارتیں دیکھتا ہوں تو رشک ہوتا ہے۔ لیکن لوگوں کے ذہن میں ایک غلط بات بیٹھ گئی ہے کہ اردو سے مستقبل بننا مشکل ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارے اردو مدرسے تمام تر صلاحیتوں کے باوجود بھی خالی ہوتے جا رہے ہیں۔
اور یہ صرف کرچی کا ہی حال نہیں بلکہ کرچی کے ضلع بیلگام کی بھی یہی صورت حال ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ ہم سنتے تھے، اور عزیز بیلگامی صاحب تو اس بات کے چشمدید گواہ بھی ہیں کہ بیلگام کو اردو ادب کا گہوارہ کہا جاتا تھا۔ عزیز بیلگامی صاحب ہوئے، جاوید رفاعی صاحب ہوئے، آرزو باگیواڑی صاحب ہوئے، یاسین راہی، عبدالصمد خانہ پوری صاحب، گوہر صاحب، اتنے نام گنانے بیٹھوں تو ایک پروگرام کافی نہیں ہے۔ لیکن پچھلے تقریباً 5 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ احمد بادشاہ ساغر اور شریف احمد شریف، ان دو نوجوان شعراء کے بعد کوئی ایک شاعر، کوئی ایک مصنف نظر نہیں آتا جسے ہم دیکھ کر یہ کہہ سکیں کہ ٹوٹا پھوٹا ہی صحیح لکھ تو لیتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ فی الوقت میں بہت برا حال ہے۔ ثاقب صاحب، آپ نے بجا فرمایا، یہ صورتحال ہر طرف پائی جاتی ہے اور یہ سب دیکھ کر بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ 2016 فروری میں کرچی میں لندن سے آئے ہوئے ایک اردو نواز دوست بدرالدین احمد کے ہمراہ ایک لمبے ادبی سفر کے بعد میں کرچی میں آپ کا مہمان بنا تھا، اور آپ نے ممبئی میں رہنے کے باوجود میری مہمان نوازی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ فون پر اپنے بھائیوں اور اپنے والدین کو ہماری خدمت میں لگا رکھا تھا، یہاں تک کہ کرچی سے بیلگام ایئرپورٹ تک چھوڑنے کا بھی انتظام کیا۔ جزاک اللہ۔ اس وقت تو آپ مشاعروں میں شرکت تو دور کی بات ہے، مجھے آپ کے شاعر ہونے کا بھی علم نہیں تھا، البتہ آپ کے ادبی ذوق کے چرچے ضرور تھے۔ یہ بتائیں کہ مشاعروں کی دنیا میں قدم رکھنے کا خیال آپ کو کیسے آیا، اور جب مشاعروں کی دنیا میں داخلہ ہوا تو یہاں آپ کو کس صورتحال سے سابقہ پیش آیا؟ دیکھیں کہ مشاعروں کی لالچ کس شاعر کو نہیں ہوتی۔ ہر شاعر کی یہ دلی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی تخلیق مشاعروں کے ذریعے عوام تک پہنچائے۔ مجھے بھی مشاعرہ پڑھنے کا جنون تھا کیا کہوں، بلکہ ابھی بھی ہے۔ جب کسی بڑے شاعر کو مشاعرے کے اسٹیج پر داد لیتے دیکھتا تو فطرتاً میرے بھی دل میں یہ خواہشیں جاگتی تھیں کہ کوئی ہمیں بھی موقع فراہم کرے۔ لیکن اگر سچ کہوں تو مجھے آج بھی لگتا ہے کہ مجھے مشاعروں میں مواقع تھوڑی دیر سے ہی ملنے شروع ہوئے۔ لیکن اگر سچ کہوں تو اب میں دھیرے دھیرے اس دنیا کو سمجھنے لگا ہوں۔ گروہ بندی، چاپلوسی، سفارش، سیاست اب یہاں زیادہ ہونے لگی ہے۔ فرینکلی اگر کہوں تو شروع میں بھی کنوینئرز کو ریکویسٹ کرتا تھا، بڑے شاعروں سے سفارشوں کی درخواستیں کیا کرتا تھا، بلکہ یوں کہوں کہ نیا دھوبی تھا اس لیے صابن کو زیادہ ہی استعمال کیا کرتا تھا۔ لیکن دھیرے دھیرے صابن کی قیمت اور اہمیت دونوں سمجھ میں آنے لگی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب میں نے یہ عادتیں چھوڑ دی ہیں، لیکن خدا کی مصلیت دیکھیے کہ جب سفارشیں کرتا تھا کم مشاعرے ملا کرتے تھے، لیکن جب سے اپنے فن پر دھیان دینے لگا ہوں، اللہ کا کرم ہے کہ پہلے کے مقابلے زیادہ مشاعرے ملنے لگے ہیں۔ ماشاء اللہ، درست فرمایا۔ شاعروں اور انجمنوں میں موجود گروپزم تشویشناک ہے، لیکن پھر بھی آپ کا سفر جاری ہے، ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ یہ بتائیں ثاقب صاحب کہ کرچی میں ادبی فضا کے مزید مستحکم کرنے کے سلسلے میں آپ کی ذاتی کوششوں کا کیا حال ہے؟ دیکھیں عزیز بیلگامی صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت ماں صاحبہ درگاہ کا احاطہ کتنا وسیع ہے۔
میں نے درگاہ کمیٹی اور کرچی وقف بورڈ کمیٹی دونوں سے گزارش کر رکھی ہے کہ اس احاطے کا ادبی استعمال لیا جائے اور یہاں ایک لائبریری کی بنیاد ڈالی جائے۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ دونوں کمیٹیوں نے اس پر حامی بھی بھری ہے۔ انشاءاللہ یہ کام جلد از جلد شروع ہونے والا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے یہاں ٹی ایم سی بلڈنگ کی نئی کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے۔ میں نے ایک لائبریری کی عرضی یہاں بھی ڈال رکھی ہے اور ممبر سے اس بابت میٹنگز بھی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ یہاں بھی ایک لائبریری کے کھلنے کے امکانات نظر آ رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ دو کام ہو جاتے ہیں تو کرچی میں اردو ادب کو لے کر زیادہ دلچسپی بڑھنے کے امکانات ہیں۔ دعا کریں کہ انشاءاللہ یہ کام جلد از جلد ہو جائے۔ ماشاءاللہ، خدا کرے کہ آپ کی کوششوں میں برکت ہو اور لائبریری کے قیام کی آپ کی کوششیں کامیابی سے ہمکنار ہوں۔ ثاقب صاحب، میں خود بھی اور ہمارے ناظرین بھی آپ کا تازہ کلام غزل کی شکل میں سننا چاہیں گے۔ کوئی تازہ غزل عنایت فرمائیں۔ دیکھیے، اپنی یہ غزل جو مجھے بہت پسند ہے اور جب اسے مشاعروں میں پڑھتا ہوں تو لوگوں کو بھی پسند آتی ہے، اس لیے میں مکمل غزل آپ کے سامنے حاضر کر رہا ہوں۔ مطلع سماعت فرمائیے گا کہ بھلے بھوکا سہی پر باز سلیقہ رکھا کرتی ہے، بھلے بھوکا سہی پر باز سلیقہ رکھا کرتی ہے، میری غیرت مجھے اوروں سے اونچا رکھا کرتی ہے۔ بھلے بھوکا سہی پر باز سلیقہ رکھا کرتی ہے، میری غیرت مجھے اوروں سے اونچا رکھا کرتی ہے۔ لہو مرتا نہیں، نبضیں بدل کر دوڑا کرتا ہے۔ لہو مرتا نہیں، نبضیں بدل کر دوڑا کرتا ہے۔ خدائی باپ کو بیٹے میں زندہ رکھا کرتی ہے۔ لہو مرتا نہیں، نبضیں بدل کر دوڑا کرتا ہے۔ خدائی باپ کو بیٹے میں زندہ رکھا کرتی ہے۔ اور میری مانو تم اپنے سخت لہجے کو بدل ڈالو۔ میری مانو تم اپنے سخت لہجے کو بدل ڈالو۔ یہ وہ عادت ہے جو لوگوں میں تنہا رکھا کرتی ہے۔ میری مانو تم اپنے سخت لہجے کو بدل ڈالو۔ یہ وہ عادت ہے جو لوگوں میں تنہا رکھا کرتی ہے۔ اور میری معصوم بیٹی بھی حیا سے خوب واقف ہے۔ میری معصوم بیٹی بھی حیا سے خوب واقف ہے کہ وہ گڑیا کے سر پر بھی دوپٹہ رکھا کرتی ہے۔ میری معصوم بیٹی بھی حیا سے خوب واقف ہے کہ وہ گڑیا کے سر پر بھی دوپٹہ رکھا کرتی ہے۔ فرات اب بھی خود اپنے ساحلوں پہ سر پٹکتا ہے۔ فرات اب بھی خود اپنے ساحلوں پہ سر پٹکتا ہے۔ کسی کی پیاس دریا کو بھی پیاسا رکھا کرتی ہے۔ اور مہاجن کی غرض مجبوریاں جب سن نہیں پاتی، مہاجن کی غرض مجبوریاں جب سن نہیں پاتی تو غربت تھک کے کاغذ پر انگوٹھا رکھا کرتی ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ کیا کہنے ثاقب صاحب، لہو مرتا نہیں، نبضیں بدل کر دوڑا کرتا ہے۔ لہو مرتا نہیں، نبضیں بدل کر دوڑا کرتا ہے۔ خدائی باپ کو بیٹے میں زندہ رکھا کرتی ہے۔ خدائی باپ کو بیٹے میں زندہ رکھا کرتی ہے۔ کیا کہنے، واہ واہ، سبحان اللہ۔ لیکن ثاقب صاحب، پیاس ہماری ابھی بجھی نہیں ہے۔ ہم خواہش کریں گے اور زحمت نہ ہو تو ایک اور غزل عطا فرمائیں۔ دیکھیے عزیز صاحب، ایک غزل
غزل کا مطلب کہا ہے کہ طریقہ یہ ہے کہ تدبیر الٹی رکھنی پڑتی ہے. طریقہ یہ ہے کہ تدبیر الٹی رکھنی پڑتی ہے. بہت چلنا ہو تو رفتار دھیمی رکھنی پڑتی ہے. میرے گاؤں میں اب بھی لال جوڑا کتنا مہنگا ہے. طریقہ یہ ہے کہ تدبیر الٹی رکھنی پڑتی ہے. بہت چلنا ہو تو رفتار دھیمی رکھنی پڑتی ہے. میرے گاؤں میں اب بھی لال جوڑا کتنا مہنگا ہے. مہاجن کے یہاں دستار گروی رکھنی پڑتی ہے. میرے گاؤں میں اب بھی لال جوڑا کتنا مہنگا ہے. مہاجن کے یہاں دستار گروی رکھنی پڑتی ہے. اور تیرے چہرے کو پڑھنا ہی نہیں چھونا بھی ہے مجھ کو. تیرے چہرے کو پڑھنا ہی نہیں چھونا بھی ہے مجھ کو. سپارہ جب پڑھا جاتا ہے انگلی رکھنی پڑتی ہے. تیرے چہرے کو پڑھنا ہی نہیں چھونا بھی ہے مجھ کو. سپارہ جب پڑھا جاتا ہے انگلی رکھنی پڑتی ہے. اور خدا محفوظ رکھے آج کل کے اسپتالوں سے. خدا محفوظ رکھے آج کل کے اسپتالوں سے. یہاں آ جائیں تو پھر ساری پونجی رکھنی پڑتی ہے. یہاں آ جائیں تو پھر ساری پونجی رکھنی پڑتی ہے. اور میں اب اس موڑ پر ہوں جس جگہ ناسے ہی ناسے ہیں. میں اب اس موڑ پر ہوں جس جگہ ناسے ہی ناسے ہیں. کہیں نکلوں تو اپنے ساتھ کینچی رکھنی پڑتی ہے. میں اب اس موڑ پر ہوں جس جگہ ناسے ہی ناسے ہیں. کہیں نکلوں تو اپنے ساتھ قینچی رکھنی پڑتی ہے. اور تیری یادوں کے ہنگامے اچانک سے نہیں ہوتے. تیری یادوں کے ہنگامے اچانک سے نہیں ہوتے. مجھے کچھ دیر کمرے میں خاموشی رکھنی پڑتی ہے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب. کیا کہنے ثاقب صاحب، آپ کی ان کامیاب غزلوں پر میری جانب سے دلی مبارکباد قبول فرمائیے گا. تیرے چہرے کو پڑھنا ہی نہیں چھونا بھی ہے مجھ کو. تیرے چہرے کو پڑھنا ہی نہیں چھونا بھی ہے مجھ کو. سپارہ جب پڑھا جاتا ہے انگلی رکھنی پڑتی ہے. سپارہ جب پڑھا جاتا ہے انگلی رکھنی پڑتی ہے. بہت خوب، شکریہ ثاقب صاحب ان غزلوں کے لیے. اب آخر میں میری گزارش ہے کہ اردو کے فروغ کے لیے یا نوجوان تخلیق کاروں کی رہنمائی کے لیے آپ کوئی مؤثر پیغام عنایت فرمائیں. یعنی یہ کہ آپ نو آموز فنکاروں سے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں عزیز بلگامی صاحب، آپ تو مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، بہتر جانتے ہیں کہ آج کل کے مشاعروں میں ایسے شاعر مدعو کیے جانے لگے ہیں جو سیاسی شعر زیادہ کہتے ہیں. میرے نزدیک سیاسی شعر کہنا غلط نہیں ہے، لیکن یہ شاعر اپنی بات اشارے کنائے میں کہنے کے بجائے کسی خاص فرد یا کسی خاص پارٹی کا نام لے کر شعر کہنے لگے ہیں. اور اب یہ اتنے بڑے اور نامور ہو گئے ہیں کہ مجھے افسوس ہے کہ کچھ نومشق قلمکار ان کو اپنا آئیڈیل مان کر ان کو فالو کرنے لگے ہیں. نتیجے میں یہ نومشق قلمکار بھی اسی پیٹرن کے شعر کہنے لگے ہیں جو ان کے آئیڈیل کہتے ہیں. میں ان تمام نومشق قلمکاروں سے بس اتنا ہی کہوں گا کہ استاد شعرا کو بڑا کریں. ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کا نام لے کر ہی شعر کہیں، بلکہ کسی کا نام نہ لے کر اشارے کنائے میں شعر کہنے سے شعر کی خوبصورتی زیادہ بڑھ جاتی ہے، زیادہ اثردار ہوتا ہے اور شعر ہمیشہ کے لیے زندہ رہتا ہے. مثال کے طور پر عزیز بلگامی صاحب، آپ ہی کے 2 شعر میں یہاں کوٹ کر رہا ہوں کہ ایک ایسی خوشگوار سزا ہے ہمارے پاس، ایک ایسی خوشگوار سزا ہے ہمارے پاس،
گالی تمہارے پاس، دعا ہے ہمارے پاس، ایک ایسے خوشگوار سزا ہے ہمارے پاس، گالی تمہارے پاس، دعا ہے ہمارے پاس، تم گنبدوں کو ڈھہ کے صنم رکھ گئے تو کیا، بت ہیں تمہارے پاس، خدا ہے ہمارے پاس۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔ امید کہ ہمارے نئے قلمکار ثاقب صاحب کے ان قیمتی مشوروں پر عمل کرنے کی ضرور کوشش کریں گے۔ ثاقب صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے فکر و فن، شعر و سخن کے لیے وقت نکالا اور اپنے بیش از بیش کلام سے استفادے کا موقع عنایت کیا اور اپنے خیالات سے بھی نوازا۔ نیز آپ نے اپنے گفتگو کے ذریعے ہمارے پروگرام کی خوبصورتی میں اضافہ فرمایا۔ اللہ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ تھے کرچی ضلع بیلگام کے نہایت ہی باصلاحیت نوجوان شاعر جو اپنے افکار و کلام سے ہمیں مستفید فرما رہے تھے۔ اب ہمارا وقت ختم ہو چلا ہے، اب اپنے دوست عزیز بیلگامی کو اجازت دیں۔ انشاءاللہ جلد ہی کسی اور ادبی شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مصطفیٰ آئے، دعوت و ہدایت کی ایک حسین شفق لے کر، میرے مصطفیٰ